أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهله لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب. يا مقيل عثرات المذنبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب گویا 23واں دن بھی گزر گیا، اب 24ویں شب آ گئی، کل کا دن 24واں روزہ ہوگا۔ کتنی جلدی جلدی اللہ کا یہ ضیافت کا مہینہ، وہ عزیز مہینہ کہ جس میں اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے کہ جتنا بھی ذخیرہ اور جتنا بھی خزانہ ہم اس کی رحمت کا بٹور سکتے ہیں
اور جو کچھ بھی اس سے لے سکتے ہیں، جو کچھ بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں ہم حاصل کریں بغیر کسی زحمت کے۔ شب و روز اللہ نے یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا۔ عنوان درس کا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے کہ ہر دن کی دعاؤں کی تشریح اور اس خاص توجہ کے ساتھ کہ ان دعاؤں کے ذیل میں ہم اپنے خدا کو پہچان سکیں، کیونکہ انسان اگر اپنے خدا کو پہچان لے تو اس کو عبادت کا مزہ آئے گا، اس کو دعاؤں کا مزہ آئے گا، اس کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں آئے گا، اس کو محسوس ہوگا کہ اس کی زندگی با مقصد ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایمان ہوتا ہے لیکن محسوس نہیں کر پاتا انسان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان صرف ایمان نہ رکھے بلکہ کسی چیز کی حقیقت کو محسوس بھی کرے۔ جناب ابراہیم مثال کے طور پہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، خدایا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، I want to see۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم سے سوال کیا اولم تؤمن، تو کوئی ایمان نہیں ابراہیم؟ بلا خدایا یقیناً مجھے ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں۔ تو یہی حال ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ البتہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی مرحلے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، انسان کو ایمان تو ہوتا ہے لیکن گویا اس ایمان کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے انسان کے لیے وہ انسان کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم بہت سی چیز اللہ کو ہم مثال کے طور پہ کیا نام ہے زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک انجام ہوگا اور ایک اختتام ہوگا اور ایک آغاز ہے، لیکن اس کو انسان اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں، اسے دیکھنا اس وقت آتا ہے جب انسان کو صحیح معرفت ہو جائے۔ صحیح معرفت انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں کہ جو لوگوں کو برسہ برس لگتی ہے سمجھنے میں، صدیاں لگتی ہیں سمجھنے میں، اگر انسان کے پاس معرفت ہے تو انسان، میں وہ حجاب والی عارفانہ باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ عرفان کے مرحلے مثال کے طور پہ فرض کیجئے جیسے آغا بہجت کے لیے مشہور ہے کہ لوگوں کے حقیقی چہرے کو جانتے تھے، جیسے مثلا مقدس علامہ مقدس اردبیلی کے لیے جو ہے وہ مشہور ہے کہ لوگوں کے باطن کو جانتے تھے، حقیقی چہرہ نظر آ جاتا تھا، کون سے انسان کا، کس انسان کا کیسا چہرہ ہے، جانور کا چہرہ ہے، انسان کا چہرہ ہے۔ تو وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے ادنا لیول کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کو اگر معرفت ہو جائے، صحیح پہچان لے، خدا کو پہچان لے، اس کے صفات کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، خدا کو اپنی زندگی میں فیل کرنے لگے، خدا کو اپنی زندگی میں دیکھنے لگے، حاضر ناظر سمجھنے لگے، خدا کو اپنی زندگی میں حاکم مان لے، یہ مان لے کہ ہاں اس کی زندگی کی باغ ڈور جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کا نظام اس کے اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ وہ مجبور ہے، بلکہ یہ مان لے کہ زندگی میں اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا حکم اللہ سے حاصل کرنا ہے۔ یہ جب انسان اس وقت اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ جب اس کو صحیح معرفت ہو جائے خدا کی، اور پھر اس طرح ہو تو پھر زندگی اس کو بامقصد نظر آتی ہے۔ وَإِلَّا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، آئے پیدا ہوئے کھائے پیے چلے گئے، صرف ہاں ہم مثال کے طور پہ کیا نام ہے تلقین اور ایمان کے حد تک ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایک قیامت ہے اور آخرت ہے، لیکن عملی زندگی میں آخرت نہیں ہوتی، ہماری عملی زندگی میں قیامت نہیں ہوتی۔ انسان کی معرفت کا مطلب یہ کہ اس کی عملی زندگی میں اس کو قیامت سمجھ میں آئے، اس کو یہ احساس ہو کہ مثلا قیامت حساب و کتاب کا دن ہے، کو یہ احساس ہو کہ ہر چیز کا اثر جو ہے وہ قیامت میں ظاہر ہوگا۔ عملی زندگی میں کب قیامت ظاہر ہوگی؟ جب انسان کی معرفت صحیح ہو جائے گی، پراپر انڈرسٹینڈنگ، پراپر سیلف نوئنگ، پراپر اللہ کی معرفت، اپنے بارے میں صحیح جانکاری، صحیح معرفت، یہ جب تک انسان کو نہ ہو اس وقت تک انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنا سکتا۔ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ ایک بہترین اپارچونٹی ہے، ایک بہترین فرصت ہے، ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ خدا کو پہچان کے اپنی زندگی کو بے مقصد زندگی سے ایک بامقصد زندگی بنا سکتا ہے، ایک مایوس زندگی سے ایک کامیاب زندگی بنا سکتا ہے، ایک درد بھری زندگی سے ایک سکون کی زندگی بنا سکتا ہے، ایک جھگڑے، اختلافات، رسوائی اور کیا نام ہے پستی، ناکامی والی زندگی سے اپنی ایک زندگی کو سکون، محبت اور کامران و کامیاب زندگی بنا سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا انسان کے لیے؟ یہ جب انسان کو خدا کی معرفت ہو جائے، کیونکہ خدا کی معرفت کے بعد پھر انسان جو ہے وہ بہت ساری چینجنگ اس میں آ جاتی ہیں، انسان بدل جاتا ہے، انسان کا بولنا، انسان کا خاموش رہنا،
انسان کا مذاق کرنا، انسان کا جو ہے مثال کے طور پہ غصہ کرنا، انسان کا دوسروں پہ اعتراض کرنا، انسان کا دوسروں لوگوں کو دیکھنا، انسان کا اپنے آپ کو دیکھنا، سارے طریقے یہ سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ ایک دم منفرد ہو جاتا ہے۔ انسان پھر اب دوسروں کی طرح مثال کے طور پہ اس کی گفتگو نہیں ہوتی عام لوگوں کی طرح، اس کا بول چال عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، اس کے معاملات، اس کے بزنس افیئرس، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ، اس کی گفتگو، ٹھیک ہے، لوگوں کے بارے میں اس کی گفتگو سب بدل جاتی ہے۔ ایک آج کی دعا ہم جو اسی طرف ہم لے کر آ رہے ہیں، جب ایک انسان خدا کی معرفت نہیں ہوتی ہے، جب آپ اس کی گفتگو میں اور وہ انسان کہ جو خدا کی معرفت رکھتا ہے اس کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فار ایگزامپل، شخص جو خدا کی معرفت نہیں رکھتا ہے، وہ جب کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کیا جو بھی آتا ہے دوسرے کے بارے میں زبان پہ کہہ دیتا ہے، اس کی غیبت ہو، اس کی برائی ہو، اس کی انسلٹ ہو، اس کی توہین ہو، اچھی بات بری بات، جو بتانا ہے جو نہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے، سب وہ بتا دیتا ہے، بیکاز ہی از ناٹ ریسپانسبل، کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں رسپانسبلٹی بھی کوئی ہماری زندگی میں چیز ہوتی ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ لیکن معرفت خدا آنے کے بعد پھر انسان رسپانسبل ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں جواب دینا ہے۔ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا اور یہ سب تو اپنی جگہ، لیکن خود اس کی زندگی میں حساب کتاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کی برائی نہیں کرتا ہے، کسی کی انسلٹ نہیں کرتا ہے، کسی کی توہین نہیں کرتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، کسی کو پست نہیں سمجھتا ہے۔ اب یہی مشکلات، اخلاقی مشکلات آپ دیکھیں نا، 80% سماج کے اختلافات اور معاشرے کی مشکلات وہ انہی سب چیزوں سے ہے۔ فرض کیجئے بہت سے گھروں میں جھگڑے انہی سب چیزوں سے، بہت سے خاندانوں میں جھگڑے انہی سب چیزوں کی وجہ سے۔ جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں غصہ کرنا ہے، جہاں غصہ کیسے کرنا ہے، غصہ کرنے کا طریقہ کیا نام ہے، وہ طریقہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ انسان خود اپنے اعتبار سے تشخیص دیتا ہے، اس کو کس طرح ڈانٹنا ہے، کس کو کس طرح کس کی تعریف کرنی ہے، اس ایونٹ میں کیسے شریک ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک معرفت خدا رکھنے والا اور ایک معرفت خدا نہ رکھنے والا، وہ اگر کسی کی شادی میں جائے گا تو دونوں کے زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو شخص معرفت خدا رکھتا ہے وہ کہیں شادی میں جائے گا تو 1000 بار سوچے گا، وہاں گیدرنگ مکس تو نہیں ہے، وہاں حرام حلال سب ایک جیسا تو نہیں ہے، وہاں مثال کے طور پہ مرد عورت کا اختلاط تو نہیں ہے، وہاں فرض کیجئے گانا بجانا تو نہیں، 1000 قسم کی کوشچنز اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے سامنے معرفت خدا نہیں ہے، وہ کبھی بھی کیا سب اس کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ جو معرفت خدا رکھتا ہے اس کا کھانا پینا بدل جاتا ہے، جو معرفت خدا نہیں رکھتا اس کے کھانے پینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو معرفت خدا رکھتا ہے وہ 1000 بار سوچتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، فرض کیجئے جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں ان میں چکن کون سا یوز ہو رہا ہے، فروزن یوز ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ تزکیہ شدہ یوز ہو رہا ہے، اس میں انگریڈینٹس کون سے انگریڈینٹس ہیں، اس میں جیلیٹن مثال کے طور پہ ویج ہے نان ویج ہے، یہ ساری کوئریز اس کے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پکانے والا مسلمان تھا غیر مسلمان تھا، نجس پاک حلال حرام، 1000 قسم کے کوشچنز آتے ہیں اس کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ ایسی آنکھ بند کر کے جو ہے وہ مثلا کہیں نہیں جاتا۔ ایسے فرض کیجئے ایک بزنس مین ہے جب کوئی بڑی بزنس ڈیل کرتا ہے تو 1000 قسم کے مثلا کیا نام ہے کوئریز لے کر آتا ہے، اس کے بعد جب ساری کوئریز اوکے ہو جاتی ہے تب کہیں جا کے آپ فرض کیجئے کہ انشورنس کمپنی سے آپ انشورنس خریدیے تو آپ کو کتنا لمبا تھوڑا فارم دیں گے، 1000 جگہ آپ سے سائن کروائیں گے، 1000 جگہ آپ سے ٹک کروائیں گے، جب ساری جگہ ٹک ہو جائے گا اس کو بھی ویریفائی کریں گے، پھر آپ کے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں گے، یہ 1000 قسم کے کاموں کے بعد اس کے بعد بھی کبھی کبھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ پروجیکٹ یعنی یہ کیا ہے، مادی زندگی میں ہم ایسے ہیں، یہی حال جو ہے انسان کا ایک کیا نام ہے مانوی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں جب انسان خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو تو اس کے ساتھ یہی بالکل ہو بہو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اتنا رسپانسبل ہو جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں 10 بار سوچتا ہے، ہر چیز کے بارے میں 10 بار جو غور و فکر کرتا ہے۔ تو معرفت خدا کا اتنا اثر ہے انسان کی زندگی میں، معرفت خدا کا اتنا فائدہ ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کے دن بہت کم بچے، یہ فرصت اب نہیں ملنے والی ہے سال بھر تک، ایک سال گزر جائیں گے، یہ دن ایسے دن نہیں ملنے والے، یہ راتیں ایسی راتیں نہیں ملنے والی، یہ اتنا لطف اتنا کرم اللہ کی اتنی بلیسنگز جو ہیں وہ عام دنوں میں نہیں مل پائیں گی۔ کل کی شب قدر گزری، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کی راتوں کو شب قدر نہیں بنایا تو پھر ہمیں پھر ایک سال ہمارے لیے یا پھر میدان عرفات، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس لطف سے اللہ کے، اس اپارچونٹی سے اللہ کے ہم کو فائدہ اٹھانا ہوگا۔
معرفت خدا کا یہ مقصد ہونا چاہیے. معرفت خدا ہماری زندگی کو بدلے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت اللہ کو جانتا ہوں، بہت اللہ والا ہوں. نہیں، اللہ والا ہے تو اس کی زندگی بدلی ہے کہ نہیں بدلی، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی. ماہ مبارک رمضان ختم ہونے والا ہے، 7 دن بچے اس کے، اور زیادہ دن بھی نہیں بچے، 6 دن بچے ہیں، نہیں معلوم. ٹھیک ہے، کبھی کبھی دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں ہم کیسے گزرے ہیں. ہمارا ماہ مبارک رمضان آپ دیکھیے، مثلا کیا نام ہے، شب عید کو اور عید کے دن دیکھ لیجیے، صرف چاند کے موضوع پہ دیکھ لیجیے، اپنا امتحان لیں گے ہم. ٹھیک ہے، چاند کے موضوع میں ہم کس طرح عقل مندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یا عقل بند کر کے کیا نام ہے اختلافات و جھگڑوں میں لگتے ہیں. یہ سارے موضوعات بہرحال ڈیٹیل کے میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. تو معرفت خدا انسان کو بدل دیتی ہے. معرفت خدا جو ہے وہ انسان کو باہر اور اندر، اس کی روح کو بھی اور اس کے عمل کو بھی، دونوں کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے. معرفت خدا، اللہ کی صحیح پہچان اگر انسان کو ہو جائے تو انسان پیوریفیکیشن ہوتا ہے انسان کا، انسان کو پیوریفائی کرتی ہے معرفت. انسان کلین ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی کلین ہو جاتی ہے، اس کا عمل اور کردار بھی کلین ہو جاتا ہے، اس میں چینجز آ جاتے ہیں، وہ عام انسان جیسا نہیں رہتا ہے. آج کی دعا جو ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں خدا سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم غسلنی فیہ من الذنوب. خدایا، غسل کہتے ہیں دھونے کو. خدایا آج مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی میرے بدن سے گناہ دھل جائیں، یعنی میرے عمل سے گناہ دھل جائیں، میرے عمل سے گناہ نکل جائیں. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو انجام نہ دینا، یا اللہ کے فرمان کی اتباع نہ کرنا، اس کی ہدایت پہ عمل نہ کرنا، یہی گناہ ہے. اس نے جس چیز کو واجب کیا اس کو ادا نہ کرے، جس چیز کو حرام کیا اس کو ادا نہ کرے، اسی کو گناہ کہتے ہیں. خدایا ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. خوب زندگی انسان کی جو ہے وہ مثلا کتنی بدل جائے گی اگر انسان کی زندگی سے گناہ نکل جائے. انسان جو ہے وہ کتنا بالکل بدل جائے گا. تو سب سے پہلی خاصیت کیا؟ اللہم غسلنی فیہ من الذنوب، میرے ذنوب، میرے گناہ دھل جائیں. یہ کیسے دھلیں گے؟ توبہ سے، استغفار سے. جس کا دل دکھایا، جس کے حق میں ظلم کیا، اس کا حق ادا کر کے، اس سے معافی مانگ کے، اس کو کمپنسیٹ کر کے، جو بھی مال اپنے، جو میں نے استغفار کی شرطیں پہلے ہی دن بتائی تھی، یہ طریقہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا. اس کے بعد دوسری درخواست کیا ہے؟ وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، اور خدا میرے عیوب کو، مجھ سے میرے عیوب کو پاک کر دے، میرے عیبوں کو پاک کر دے. میرے عیب کو نہ یہ کہ چھپا دے، عیب کو چھپانا اور عیب کو پاک کرنا، یعنی عیب کو پاک کرنا یعنی مکمل طور پر اریز کرنا. خوب اب سوال یہ کہ ذنوب یعنی گناہ اور عیب میں کیا فرق ہے زمین و آسمان؟ یہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ یا ذنب یعنی گناہ اور عیب، عیوب، یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ دیکھیں اصل دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ذنوب اور ذنب جو ہے، ذنوب پلورل ہے اور ذنب اس کا سنگولر ہے. عیوب پلورل ہے اور عیب جو ہے اس کا سنگولر ہے، یک وچن بہو وچن. عیوب کا تعلق انسان کی نفس سے ہوتا ہے، انسان کے اسپرٹ سے ہوتا ہے، اور ذنوب کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے. انسان کا اسپرٹ اور اس کا عمل دونوں اگر پاک ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. انسان کے اسپرٹ کو بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کے نفس اور انسان کے عمل کو بھی پاک ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اسپرٹ کے جو چیزیں عیب ہیں وہ چیزیں ممکن ہے بذات خود گناہ نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے، بخیل ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر یہی بخیل انسان کا بخل جو ہے اس کو اس کے فرائض کے ادا کرنے سے روک دے تو یہ گناہ بنتا ہے. انسان کا فریضہ نہیں آتا، اس کا فریضہ کسی غریب کی مدد کرنا، اس کا فریضہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، اس کا فریضہ ہے راہ خدا میں جو بھی اس کے پاس ہے اس کو دے. ٹھیک ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اپنی ضرورت کے نکالنے کے بعد جو زیادہ اس کو دے دے. کنجوس آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جیب سے اپنا پیسہ دوسرے کو دینے ہی سے گھبراتا ہے، کبھی دیتا ہی نہیں. کنجوسی خود اپنے آپ میں عیب ہے لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن یہی کنجوسی گناہ کے لیے مقدمہ بن سکتی ہے. بزدلی عیب ہے اپنی جگہ لیکن بزدلی گناہ نہیں ہے، ذنوب نہیں. بزدلی جو ہے وہ، ہاں اگر یہی بزدلی انسان کو حق کی آواز، حق کی راہ میں زبان کھولنے سے روک دے تو یہ گناہ ہے. ایک آدمی سامنے آپ کے ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی سامنے آپ کے جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی سامنے آپ کے دین کی توہین کر رہا ہے، ایک آدمی سامنے آپ کے قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے، لیکن ہم بزدل بنے بیٹھے ہیں. ایک آدمی آپ کے سامنے جو ہے وہ دین کی توہین کر رہا ہے،
ایک آدمی آپ کے سامنے حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، امر بالمعروف ہم نہ کریں. ایک آدمی ہمارے سامنے مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہمارے رشتے دار خاندان والوں میں، ہمارے متعلقین دوست احباب میں شادی میں حرام و حلال کا لحاظ نہیں ہو رہا ہے، ہم جاتے ہیں کہ نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. خوب یہاں مثال کے طور پہ کیا نام ہے ہمیں پتہ نہیں کیا نام ہم پہ چڑھاؤ نہ کر لے، ہم سے جھگڑا نہ کرے. خوب یہ بزدلی جہاں حق کو بولنے سے روکے یہ گناہ بن جاتی ہے. بخل مثال کے طور پہ یا فرض کیے تکبر ایک صفت اخلاقی عیب ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. خوب اپنے آپ کو جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں جب تک یہ باہر عمل میں نہ آئے یہ گناہ نہیں بنتی. یہی تکبر اگر دوسرے کو انسان کم سمجھنے لگے تو یہی گناہ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ خود اپنے آپ میں بیماری ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے، نفس کی بیماری ہے، اسپرٹ کی بیماری ہے. ٹھیک، ائمہ نے بس اکثر جو ہے مثال کے طور پہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں سکھایا بھی کہ خدا ہمارے نفس کو عیبوں سے پاک کر دے، ہمارے نفس کے عیوب ختم ہو جائے. تو یہ اخلاقی بیماریاں جو آپ کی خدمت میں عرض کریں جو نفس کے لیے عیب ہے، یہی عیب جب تک عمل میں نہ آئے یہ گناہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، فرض کیجیے حسد، ایک حسد جو ہے خود اپنے آپ میں بیماری ہے. ایک چیز اور عرض کرتے چلیں آپ کو، ان چیزوں کا جو اپنا اثر ہے جس کو ذاتی اثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فرض کیجیے تکبر انسان کے لیے جو اپنے نقصانات رکھتا ہے وہ اپنی جگہ، یا فرض کیجیے انسان کنجوس ہے تو اس کے جو اپنے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے، کنجوس آدمی نہ خود خوش رہے گا نہ دوسرے کو خوش رہنے دے. ٹھیک ہے، یا فرض کیجیے بزدل آدمی خود بھی ڈر کے رہے گا دوسروں کو بھی ڈر کے رکھے گا. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ فرض کیجیے حسد جب تک انسان کے اندر ہے تو اس کے اپنے نقصانات ہوں گے. حسد رکھتا ہوا انسان کبھی سکون نہیں ہوگا اس کے دل میں. جس شخص کو حسد ہوتا ہے وہ کیا نام ہے ہزار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. شوگر کا پیشنٹ وہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ وہ ہوتا ہے، احساس کمتری میں وہ مبتلا ہوتا ہے، ہزار اور قسم کی بیماریاں. ٹھیک ہے، کبھی خوش نہیں رہے گا، چہرے پہ آپ اس کے خوشی نہیں دیکھے گا، ہمیشہ منہ جو ہے لٹکا ہوا رہے گا جو حسد، کیونکہ وہ دوسرے کی بھلائی نہیں دیکھ سکتا. ہمیشہ جلتا رہے گا، اندر سے جلن رہے گی اس کو، اندر سے پریشان رہے گا، اندر سے ہمیشہ اس کے چولہا جلتا ہوگا وہ حسد والا آدمی. اب یہ اس کے نقصانات اپنے آپ اندر سے. ٹھیک ہے، یہ چیز اپنے وجود کو یہ گلا رہا ہے، پگھلا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ لوہے کو جو ہے وہ مٹی میں پگھلاتے ہیں، ایسے انسان اندر سے پگھلتا رہتا ہے، حسد رکھتا ہے. لیکن یہ حسد گناہ اس وقت بنے گا جب یہ باہر ظاہر کرے، جب دکھائے. مثال کے طور پہ کسی کے مال سے حسد ہے، ارے اس کے پاس اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا کرے اس کا پیسہ ختم ہو جائے، یا اس کے لیے کانسپریسی کرنا، اس کے لیے سازش رچنا کہ کیسے اس کی زندگی جو ہے تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کیسے وہ مشکلات میں آ جائے. کبھی اس کا کہیں اس کے ساتھ کہیں اس کی تعریف ہو تو تعریف کو برداشت نہ کرنا، اس کی برائی کرنا، جو بھی اس کے ساتھ کر سکتے اس کو تباہ کرنے کے لیے وہ کرے. اس کو کہتے ہیں حسد. حسد جب تک عمل میں نہ آئے وہ گناہ نہیں. ہاں، میں یہ عرض کرتا چلوں عیب جتنے بھی عیب ہیں وہ عیب اپنا اثر تو دکھائے گا. آدمی فرض کیجیے پیر سے اگر معذور ہے تو لنگڑا کے چلائے گا، ایسا نہیں لنگڑا کے چلے گا، اس کے چلنے میں لنگ ہوگا. تو یہ اسی طرح نفس کے بھی عیب جتنے بھی ہیں ان کے عیب کے ہونے سے جب تک عمل میں انسان نہ دکھائے، اگر وہ عیب ہیں تو اپنا اثر تو دکھائیں گے. انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے بخل ہے یا اور ہزار قسم کے کچھ ایسی عیب ہیں کہ جو جب عمل میں آتے ہیں تو ان کا عذاب شدید ہوتا ہے. تہمت لگانا فرض کیجئے نفس کا عیب ہے، کسی کے اوپر برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ سب کیا ہے؟ نفس کا عیب. تو یہاں دعا میں ہم کیا خدا سے طلب کرتے ہیں؟ وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، خدایا مجھے عیوب سے پاک کر دے، میرے عیبوں کو دھو ڈال، میرے عیبوں کو پاک کر دے. یعنی میرا اسپرٹ، میرا نفس بھی پاک ہو جائے اور میرے عمل کو بھی پاک کر دے. خدایا گناہ سے میرے عمل دھل ہو جائے، میرے گناہوں سے میرے گناہ ختم ہو جائے، میرا عمل گناہوں سے پاک ہو جائے. اچھا، اس کے لیے ان دونوں چیزوں کے لیے عمل میں گناہ کو دور کرنا یا فرض کیجئے کیا نام ہے نفس سے، اسپرٹ سے انسان کے سول کو پاک کرنا، اسپرٹ کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا عیوب سے، عیبوں سے، اس کی ایک بہترین چابی ہے، تنہا چابی ہے تقویٰ پرہیزگاری. انسان جب غرور میں مبتلا ہونے لگے نا تو اپنے آپ کی حقیقت کو محسوس کرے. ٹھیک ہے، کہ کس کے سامنے کس بات پہ غرور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کس ان آنکھوں پہ غرور کر رہا ہے، اپنی خوبصورتی پہ غرور کر رہا ہے. خدا لمحوں میں اس کو ختم کر سکتا ہے. خدا کی کبریائی کو یاد کرنا.
انسان خود اپنی بزدلی، اگر انسان کیا نام ہے جو ہے وہ اس کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے تو اپنے آپ کو مثلا کیا اپنا قابض اور اپنے اوپر مسلط جو ہے خدا کو سمجھے تو اس کے دل سے بزدلی نکل جائے گی۔ من خاف اللہ اخاف اللہ کل شیء منہ ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء۔ حدیث ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر ایک چیز کو اس سے ڈراتا ہے، یعنی ہر ایک کے دل میں اس کا خوف ہو۔ ومن لم یخف اللہ خافہ اللہ من کل شیء، اور جو اللہ کے خوف جس کے دل میں نہ ہو، یعنی دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہو تو اس کو ہر چیز سے ڈر لگے، وہ ہمیشہ اس کے دل میں خوف رہے، بزدلی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو بزدلی کا علاج کیا ہے عزیزوں؟ تنہا علاج بزدلی یعنی نفس کی خباثتوں کا اور گناہوں کا، عمل کی خباثتوں کا تنہا علاج پرہیزگاری ہے۔ تنہا علاج جو ہے وہ اپنے خدا کو عظیم سمجھنا، اپنے آپ پر خدا کو حاضر ناظر سمجھنا، اپنے آپ پہ یہ دیکھنا کہ مستقل خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا کی نعمتوں کو مستقل اپنے ذہن میں لے کر آنا، خدا کے احسانات کو مستقل اپنے ذہن میں لے کر آنا، خدا کے لطف و کرم کو مستقل اپنے ذہن میں لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھنا، خدا دیکھنا کہ نہیں، خدا علم تعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ یہ سمجھنا کہ نہیں اہل بیت علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ یہ دیکھنا کہ کیا نام ہے ہم جو ہے وہ اہل بیت کے حضور میں حاضر ناظر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہترین راستہ کیا ہے اپنے قلب، اپنے نفس کو پاک کرنے کا، ایک بہترین راستہ اپنے عمل کو پاک کرنے کا کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری ہے۔ کیا کہتے ہیں وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، خدایا ہمارے دل کو پرہیزگار قلبوں کے درمیان جو ہے وہ آزمائش، یعنی پرہیزگار قلب کے لیے انتخاب فرما گئے، چن لے خدا میرا دل جو ہے، خدایا میرے دل کو گیا پرہیزگار دل بنا دے، یا مقیل عثرات المذنبین، اے گنہگاروں کی لغزشوں کو پاک کرنے والے، گنہگاروں کی لغزشوں کو درگزر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے تو تنہا راستہ کیا ہے انسان کا؟ میں ایک اور نسخہ بھی آپ کو بتا دوں، امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے دعائے مکارم الاخلاق پائی جاتی ہے، آپ نے تعلیم دی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور بھی دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق کیا ہے؟ یعنی مثلا یہ وہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ خدائے میرے عیوب کو پاک کر، جتنے بھی عیب ہیں، وہ تمام عیب کہ جو سماج میں تباہی لے کر آتے ہیں، معاشرے میں تباہی لے کر آتے ہیں، کوشش کیجئے وہ عیب آپ سے دور ہو جائے۔ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، تہمت لگانا ایک عیب ہے، کسی کی برائی کرنا ایک عیب ہے، کسی کی غیبت کرنا ایک عیب ہے، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے دوسروں کا احترام نہ کرنا عیب ہے، خود کو بڑا سمجھنا ایک عیب ہے، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا ایک عیب ہے، ٹھیک ہے، تکبر کرنا ایک عیب ہے، مثال کے طور پہ، اور ہزار قسم کے عیوب کو آپ گنتے جائیں۔ بیجا غصہ کرنا عیب ہے، ٹھیک ہے، غصہ نہ کرنا بالکل یہ بھی عیب ہے، ظالم کے آگے مثلا اس کی چاپلوسی کرنا یہ عیب ہے، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کے انسانوں کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا یہ عیب ہے۔ خب امام سجاد علیہ السلام نے دعا تعلیم کون سی کی؟ مکارم الاخلاق۔ دعا مکارم الاخلاق کا ترجمہ پڑھیے، دعائیں ایک بہترین وسیلہ ہے انسان کے عیوب کو پاک کرنے کا، دعا مکارم الاخلاق ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ، بہترین دعا ہے کیا نام ہے عیبوں کو پاک کرنے کے لیے۔ بارگاہ خدا میں دعا، خدایا حق محمد و آل محمد ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نفس کو برائیوں سے اور عیوب سے اور گناہوں سے اپنے عمل کو پاک کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم حاضر خدمت۔ سلام آقا، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں لوگ قرآن ختم کرنے کو چوڑ میں لگاتے ہیں کہ ہمیں ایک قرآن ختم کرنا ہے، دوڑ لگی رہتی ہے کہ ہمیں ایک قرآن ختم کرنا، کیا ہمیں 2 قرآن ختم کرنا ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے کہ بنا میننگ سمجھے قرآن ختم کرنے کا کس حد تک ثواب ہے؟ خب آپ نے جو کل بات کہی اس کو میں کافی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بنا میننگ سمجھے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو کیا جو ہمارے عالم دین ہیں ان کو عام پبلک کے لیے یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ قرآن کو ختم کرنے کی ہوڑ میں نہ لگو، بلکہ اس کو سمجھو؟ اس کی جگہ پر زیادہ تر عالم دین یہ بولتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، یہ سورہ پڑھو، اتنی بار پڑھ لو، اس ٹائم پڑھ لو، اس پبلک کے درمیان ہے۔ اس کتنا عالم دین ہے جو بہت فیمس ہے، پبلک ان کے اشارے پر چلتی ہے۔ جی میں سمجھ گیا، بہرحال دیکھیے بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ کنسیپٹ آف ثواب نے جو ہے
وہ ہم لوگوں کو دین سے بالکل دور کر دیا. دین میں تباہی آئی ہے بہت ساری جگہوں پہ اسی ثواب کے کنسیپٹ. ہمارے دین سے ایکسپیکٹیشن ختم ہو گئی, دین سے توقع ہماری ختم ہو گئی. ایک کتاب اللہ نے ہمارے سمجھنے کے لیے نازل کی تھی, ہم نے خوب ہوڑ لگا دی جو ہے کہ ہمیں بس اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے. یقیناً پڑھنا مقدمہ تھا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, کسی بھی اسکول میں آپ نے دیکھا ہے ٹیچر بچے سے کہتے ہو کہ تم خالی اس کی ریڈنگ کرو. ہمیں اسکول میں سلیبس ملا ہے کس لیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو کمپریہنشن کے لیے, اس کو اپنی زندگی میں انسان لے کر آئے اور آگے بڑھے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بھی یہ کتاب دی ہماری ہدایت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے. کب تک ہم یہ کب تک چاکلیٹ ہم لیتے جائیں گے, کب تک ہم یہ ٹافی اور لالی پاپ منہ میں ڈالتے جائیں گے کہ پڑھو تو ثواب ملے گا, پڑھو تو ثواب ملے گا. لوگ بھی بہرحال جو لوگ دیتے ہیں وہ میں کیا کروں, میں نہیں جانتا, میں ان کے اس عمل سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. میں کہیں گیا تھا کسی ملک میں, مجھ سے میں وہ مثلا کیا نام ہے, اس ملک میں بیماری ہے تعویذ, بہت سے لوگ تعویذ ان کو چاہیے ہوتا ہے, یا یعنی وہ بیماری آئی کیسے, اس کی بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ ایسی ہمارے جیسے طالب علم پہنچے, علماء پہنچے, انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ان کی بیماری ان کو اب جا کے قبضے میں لینا یا مثلا روزی روٹی بنانا. ٹھیک ہے, وہ دعا تعویذ میں ان کو الجھا دیا, ان کو اس سے اوپر جانے نہیں دیا, جبکہ وہ قوم اوپر جا سکتی تھی, بہت پوٹینشیل قوم, بہت کیا نام ہے جو ہے وہ لائق قوم, اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا. لیکن کیا ہے, ہم نے ان کو گنڈے اور تعویذ میں مبتلا کر دیا. ایسے ہم اپنے ہند و پاک میں دیکھ لیں, لوگ تعویذ تلاش کرتے ہیں. ابھی بھی فرض کیجیے آج ہی کسی نے مجھے بھیجا کہ مثلا کہیں سے, ٹھیک ہے, نقش وغیرہ سب اثر رکھتا ہے, میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یعنی خالی ان چیزوں میں الجھا کے رکھنا, اس کے آگے انسان سوچے ہی نہیں. قرآن اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے بھیجا ہے. دعائیں ائمہ علیہ السلام نے جو ہے گھر میں رکھنے کے لیے تھوڑی دیے تھے, ہمیں سمجھنے کے لیے دی. پڑھنے کا بھی مقصد یہ کہ بار بار انسان پڑھے گا تو کم سے کم اس کو سمجھے گا. تو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا, میں کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتا کہ بغیر سمجھے بوجھے جو ہے وہ خالی قرآن کو رٹے انسان اور 10 بار قرآن ختم کرے. آپ ایک آیت پڑھیے سمجھ کر, پورے ماہ مبارک رمضان پہ اس پہ عمل کیجیے. آپ 1000 بار ختم قرآن کیجیے, دونوں برابر. بہرحال یہ میرے جملے نہیں, میرے بزرگوں کے جملے. ٹھیک ہے نا, آپ چند آیت سمجھ کے پڑھیے, وہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ چند 1000 بار قرآن کو ختم کر لیجیے اپنی زندگی میں. کوئی دوڑ تھوڑی, ریس تھوڑی لگ رہی ہے قرآن ختم کرنے کی, کہ ہم نے تو اس دفعہ 30 پارے ختم, ہم نے تو 30 مرتبہ قرآن ختم کیا, ہم نے تو 10 مرتبہ قرآن ختم کیا. تو ریس نہیں ہے, کوئی پرائز نہیں ملنے والا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے, دوڑ اصلی اس بات کی کہ ہم نے کتنا قرآن کو سمجھا, کتنی آیات ہماری زندگی میں موجود, مثلا عملی طور پہ ہمارے کتنا ہم خدا سے قریب ہوئے, کتنا جو ہے وہ مثلا قرآن کو ہم نے سمجھا, کتنا کمپریہنشن ہمارے اندر بڑھا. تو اصل یہ ہے. آپ کا سوال بہت جینوین ہے, آئی اپریشیٹ, جزاک اللہ. جی, آپ حضرات میں سے کسی کا اور کوئی سوال ہو تو پلیز بتائیے. آغا, معرفت کے سلسلے سے ایک سوال ذہن میں آیا تھا جی, کہ اگر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اہل کتاب نہیں ہے, یعنی زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے نا اہل کتاب نہیں ہے, جیسے ہندوستان میں فار ایگزامپل, تو اس میں ہمارے مرزا کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو آپ اتنی تحقیق مت کریے, ریسرچ مت کریے, اور آپ جو ہے وہ بغیر ریسرچ کیے ہوئے کھا پی سکتے ہیں. جی. تو کیا ہم اس طرح سے ان کا یہ فتویٰ فالو کر کے اگر ہم چلیں تو کیا ہم حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ دیکھیے اصل میں کیا نام ہے, ہم پر فریضہ کیا ہے, ہم جہاں تک احتیاط کر سکتے ہیں, خود کو بچا سکتے ہیں, بچائیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل نہیں پہنچ پائیں گے. بہرحال خدا بھی تو ہم کو جان رہا ہے, خدا ہمارے حالات کو ہم سے بہتر واقف. تو شاید خوراک کا اگر اپنا اثر ہو, لیکن ہم جہاں تک احتیاط کر سکتے ہیں کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کیا نام محروم رہیں گے معرفت سے. نہ, جو معرفت کے مراحل ہیں, غور و فکر کرنا, سوچنا, جہاں تک ہم اپنے نفس کو بچا سکتے ہیں گناہوں سے, آلودگی سے, ہم اپنے نفس کو بچائیں. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا شریعت میں اصل اثر جو ہے نا وہ حکم خدا کا, کھانے پینے کا تو اپنا اثر ہوتا ہے, حکم خدا ایک اہم اثر رکھتا ہے. اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ ایک اہم اثر رکھتی ہے. جس خدا نے ہمارے لیے مثال کے طور پہ اس کو حرام قرار دیا, وہی خدا ہمارے لیے حلال کرتا ہے. جس خدا نے مثال کے طور پہ روزے کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے, وہی خدا کبھی کبھی روزے کو ہم پہ حرام کر دیتا ہے. تو یہ اصل اہمیت حکم خدا کی ہے. تو بہرحال اگر کہیں شریعت پہ فقہا اگر مراجع تقلید ہمیں اجازت دے رہے ہیں تو حکم خدا سے اجازت دے رہے ہیں. یعنی دین میں اتنی لچک ہے کہ ہم اس طرح بھی دیندار ہو سکتے ہیں, ہم ان حالات میں بھی, یعنی یہاں کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں باقی ہے.
آپ اگر ہم مثال کے طور پہ احتیاط کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی جتنا ہم احتیاط کریں گے، جتنا پریکاشن لیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر جو ہے وہ تحفظ رہے گا. یہ تو اثر ہے بہرحال، اس میں کوئی شک صحیح. جی. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. میرے خیال سے کسی کا کوئی شاید سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے آقا، دعاؤں کے ساتھ میں انشاءاللہ اختتام آپ لوگوں کرتے سے ہیں. گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور آپ سب، بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک سوال سوال آیا ہے. آیا ہے جی، بہت لوگ کہتے ہیں کہ چاکلیٹ اور کیک میں اگر الکوہل ہو تو حرام نہیں ہے. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں کل یوم قدس ہے، اس پہ 2 منٹ اچھی بات ہے، میں ابھی بولتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے چاکلیٹ کے سلسلے میں یا کیک کے سلسلے میں الکوہل جو ہے وہ اگر ہے ملا ہوا، یا وائن کبھی کبھی ملاتے ہیں تو وہ حرام ہے. وہ کیا نام ہے، پاک نہیں ہے، نجس ہے وہ. دوسری چیز، پرفیوم میں جو اسپرٹ ہوتا ہے اس کے لیے مراجع تقلید نے کہا کہ نہیں، وہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. لیکن یہ کیک وغیرہ میں وائن کبھی کبھی ملاتے ہیں الکوہل، یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں. دوسری چیز، بہت اچھی چیز آپ کی خدمت میں، یعنی کل جو ہے وہ یعنی میں انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب تو حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ یوم قدس کے سلسلے میں جو ہے وہ عملی طور پہ کوئی کچھ کر سکے. لیکن بہرحال کل یوم قدس یعنی ایک الوداع جمعہ جو ہے امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کو یوم قدس اعلان کیا تھا. یعنی کیا اعلان کیا تھا؟ یعنی وہ دن کہ جس دن انسان جو ہے مظلوموں کی حمایت کے خلاف آواز، یعنی حمایت میں ان کی آواز اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. یوم قدس مبارک رمضان کا ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سیکھے. ان میں سے ایک ذمہ داری انسان کی اپنے مسلمان بھائیوں، مظلوم بھائیوں کی حمایت کرنا. ٹھیک ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. ٹھیک ہے، مسلسل 40 سال گزری، یعنی آج 40 سال نہیں بلکہ کتنے سال ہو گئے، آپ 48 سے لے کے تقریباً آج 72 سال گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سرزمین پہ ناجائز قبضہ ہوا، آہستہ آہستہ ساری دنیا نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا اسرائیل کو. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اسلامی ممالک بھی ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں کہ جو گویا انہی کے اپوائنٹڈ پپٹس تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کل کا دن پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم ظلم اگر حتیٰ کسی غیر مسلم پہ بھی ہوتا ہے ظلم، تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یوم قدس مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن. تو لہٰذا کل اب فرض کیجیے ہم جلوس نہیں نکال سکتے یوم قدس میں، ہم دوسرے طریقے ہیں سوشل، ہم کیا نام ہے ورچوئل جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں. ہم اپنی آواز جو ہے ہمارا مقصد اپنی آواز پہنچانا. میں نے بارہ پہلے بھی سالہ گزشتہ میں بھی میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہ سلسلے میں اکثر میں بولتا بھی ہوں کہ دیکھیں یوم صرف الوداع جمعہ کے دن آواز اٹھا کے اور چیخ کے خاموش ہو جانے کا دن نام ہے، بلکہ یوم قدس در حقیقت اس احتجاج کا آغاز ہے جو ظلم کے خلاف ہر انسان کو کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان میں امام خمینی نے اس دن کو یوم قدس اعلان کر کے بہت بہترین کام انجام دیا کہ کم از کم یہ سماجی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس ہمارے اندر آ جائے، اور جو ہے وہ کم از کم پورے سال ہمارے اندر یہ احساس باقی رہے. یوم قدس جو ہے وہ کیا نام ہے ظلم کے خلاف بولنا، اپنا بند سکوت توڑنا. اور البتہ ایک چیز میں عرض کروں، ہمیں اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. خالی ہاتھ میں پتھر پلے کارڈز لے کے دوڑ کے سلوگنز دے کے کوئی حل نہیں نکلنے والا. کیسے دشمن جو ہے، کیسے شیاطین جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ کیا نام ہے منصوبے بنا رکھے ہیں. خوب ہم کیوں نہیں منصوبے بناتے؟ ہم کیوں نہیں پلاننگ کرتے؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو دیکھتے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یوم قدس جو ہے بہرحال صرف ایک دن کا نام نہیں ہے، ہمیں یوم قدس کو اپنے لیے ایک آغاز بنانا ہوگا. اس کے بعد ہمیں اسٹریٹجی کے ساتھ، دیکھیے بہرحال جو طریقہ ہے ایک رسم و رواج کا بن گیا ہے، اس رسم و رواج سے کچھ نہیں ہونے والا. دشمن جتنا پلانڈ ہے اس سے زیادہ ہمیں پلاننگ تیار کرنی ہوگی، اس سے زیادہ ہمیں متحد ہونا ہوگا. آپ یوم قدس میں احتجاج کرتے ہیں، دوسرے دن ہمارے درمیان سے مثال کے طور پہ وہ لوگ جو سلوگن دیتے ہیں، کل وہ ایسا کام کرتے ہیں، ادھر اسرائیل کے خلاف سلوگن دیتے ہیں، پھر کل ایسے ہی کام کرتے ہیں جس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے. ہم آپس میں یوم قدس کا مطلب کیا؟ آپس میں سب سے پہلے اپنی یونٹی کو محفوظ رکھنا، اس کے بعد اسٹریٹجی بنانا، اس کے بعد ایگزیکیوشن پلان تیار کرنا، اس کے بعد مسلسل سال بھر کچھ ایسا کرنا. ایک دن کر کے ہم سو جائیں تو پھر کیا فائدہ؟ یہ ڈیٹیل کا موضوع، اس پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل اگر حالات ہو تو کل آپ کی خدمت میں موقع ہو تو ضرور آئیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ کا یہ نہیں ہے، ہم لوگ کا پلاننگ نہیں ہے. ہم کہاں کسی بھی اب ہمارا ختم ہوا، دیکھیے سارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آفٹر مثلا تقریباً 1 مہینے جو ہے وہ
تقریباً سمجھیے 1 مہینے 25 دن کے بعد سے پھر ایک نئے ایونٹ کی تیاری ہوگی. وہ کون سا ایونٹ ہے؟ محرم. 1 مہینے 25 دن تک لوگ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشغول رہیں گے. تو ایسا کہیں کوئی منصوبہ پلاننگ ہوتی ہے. ہمارے پاس کتنا پلان ہے؟ ہمارے پاس کتنے محرم کا پلان ہے؟ کتنے ماہ مبارک کا پلان ہے؟ کتنے ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہیں؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. تو یوم قدس جو ہے یا ماہ مبارک رمضان، ان چیزوں کو ہمیں اپارچونٹی بنا کے جو ہے ایک مستقل ایک تحریک کا آغاز ہے. یہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایک سنت ادا ہو گئی، ہم نے کر دیا. چلو امید ہے کہ ہم اس دن کو ایک آغاز بنائیں اور بہترین طریقے سے ہم بھی دشمن کے سامنے، ہم بھی ان کے لیے مشکل کا سبب بنے. ابھی تک ان کے لیے مشکل کا سبب ہی نہیں. ہمیں وہ اپنی آنکھوں کا خار سمجھتے ہی نہیں. وہ تو ہماری آئیڈیولوجیز کو آنکھوں کا خار سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھتے. ہمارے نظریات کو، ہمارے عقیدے کو آنکھوں کا خار سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھتے. دس از ویری امپورٹنٹ. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں یہی ہم بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں اللہ نے چاہا تو کل حیات رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں کل جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ اس ماہ کا. اللہ کی بارگاہ میں اگر اب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں تو دعا کیجیے گا خدایا کل کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور انشاءاللہ اس دنیا کو اس وبا کے شر سے پاک کر دے. یہ دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں ابھی بیچارے بے ضرر، خدا ان کو شفا دے. جس مذہب سے ان کا تعلق ہے، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والے مسلمان، ان کو صحت و سلامتی عافیت ملے انشاءاللہ، اور سب حفظ و امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.